آپ اسے کیا کہیں گے جو یہ کہے میرے پاس زندگی میں سب کچھ ہے، مجھے خدا کی کیا ضرورت؟ آپ کے خیال میں امت کا سب سے بڑا بحران کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ اسلام امن و سلامتی کا مذہب ہے، لیکن جہاد کا تصور بھی ہے۔ یہ دو چیزیں کس طرح سے ایک ساتھ موجود ہیں؟ کیا آپ کو کبھی موت کی دھمکیاں ملی ہیں؟ مجھے موت کی دھمکیاں ایک بار نہیں بلکہ کئی بار ملی ہیں۔ میرا خطبہ دینے کے بعد داعش نے میری تصویر کے ساتھ مجھ پر قاتلانہ حملے کی کال جاری کی۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مغربی دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ سائنسی علوم میں چوٹی پر ہوں، وہ چاند پر جا کر واپس آئے ہوں، لیکن سچ کہیں تو روحانی طور پر وہ دیوالیہ ہیں، اخلاقی طور پر وہ ہارے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنا مذہب عیسائیت کھو دیا ہے، وہ اسے مکمل طور پر کھو چکے ہیں۔ مغرب نے خدا پر یقین کھو دیا ہے۔ وہ ہر چیز کھا پی رہے ہیں، ہر جسمانی خواہش پوری کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی انہیں خوشی نہیں ملتی۔ السلام علیکم ڈاکٹر یاسر قاضی، ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ خوش آمدید۔ وعلیکم السلام، یہاں میرے لیے باعث خوشی و اعزاز ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ یاسر قاضی کون ہے؟ کیا آپ ہمیں اپنی زندگی کی کہانی سنائیں گے؟ آپ کے پاس کتنا وقت ہے؟ مختصراً یہ کہ میں ٹیکساس کے شہر ہیوسٹن میں پیدا ہوا۔ میرے والدین پاکستان سے آئے تھے اور میں 70 کی دہائی میں پیدا ہوا تھا۔ انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد میں نے بیرون ملک اسلامی علوم کا مطالعہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ 90 کی دہائی کے اوائل کی بات ہے۔ چنانچہ میں سعودی عرب کی مدینہ کی اسلامی یونیورسٹی میں گیا اور میں نے وہاں 10 سال گزارے۔ 9/11 ہوا اور میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اپنے لوگوں کے لیے واپس آنا چاہیے۔ لہٰذا میں واپس آیا اور میں نے ییل میں اسلامی علوم میں PhD کی، اور میں اب تقریباً 30 سالوں سے اسلام کی تبلیغ اور تعلیم دے رہا ہوں، الحمدللہ۔ کیا آپ کو کبھی موت کی دھمکیاں ملی ہیں؟ کیا آپ کو اپنے مقصد کی بنا پر کسی خطرناک واقعے کا تجربہ ہوا ہے؟ مجھے موت کی دھمکی ایک بار نہیں بلکہ کئی بار ملی ہے۔ ان میں سے کوئی ایک بتائیں۔ ناپسندیدہ لوگوں اور مختلف گروپوں سے۔ تو جب میں روڈس کالج میں پروفیسر تھا، ہمیں متعدد بار شدت پسندوں کی طرف سے موت کی دھمکیاں ملیں۔ یہ ٹینیسی میں تھے، جو ایک ایسی ریاست ہے، یہ بائبل بیلٹ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ ایونجیلیکلز کے لیے زیادہ مشہور ہے اور یہ اسلام سے متعلق غلط فہمی اور خوف کا شکار ہے۔ وہ بالکل نہیں جانتا کہ اسلام کیا ہے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ حرام مسلمان بنیادی طور پر جہاد پھیلا رہا ہے، یعنی دہشت گردی۔ لیکن شاید آپ کے انٹرویو کے حساب سے جو بتانا مناسب ہے وہ یہ کہ مجھے داعش کی طرف سے دھمکیاں ملی، القاعدہ، آئسس کی طرف سے۔ میں نے خطبہ دیا تھا جس میں نے داعش کی تھیولوجی پر تنقید کی تھی اور وضاحت کی کہ ان کا عمل درست نہیں ہے۔ آپ جانتے ہو یہ ایک جنونیت ہے جو ماضی میں خارج سے منسلک ہے، یہ مین سٹریم اسلام نہیں ہے۔ تو اسی طرح میں نے ایک خطبہ دیا جہاں میں نے ان کی تھیولوجی پر تنقید کی اور کہا جدید دور کی داعش ہاں، جو استعمار یا اس جیسی شکایت تو ہمیں بھی ہیں، ان کی بہت سی شکایات جائز ہیں، ہم ان کی شکایت کی روح سے ہمدردی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کا طریقہ کار ناجائز ہے اور تھیولوجیکلی وہ غلطی پر ہے۔ یہ خطبہ دینے کے بعد داعش نے اپنے آن لائن میگزین دابق میگزین میں، جو ان کا میگزین تھا، میری تصویر کے ساتھ میرے قتل کا حکم جاری کر دیا، جیسے کہ میں مرتد ہوں وغیرہ وغیرہ۔ تو مطلب یہ تھوڑا خطرناک تھا، چونکہ مذہبی جنونیت سے نمٹنا بہت خطرناک ہے اور مجھے اس سے نمٹنا تھا۔ اب چاہے وہ جنونیت جو ہے وہ نان وائلنٹ ہو یا وائلنٹ ہو، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، بہت سے مسلمان جو اسلام پر عمل پیرا ہیں، انہیں سادہ بنیاد پرستی میں سکون ملتا ہے، اور میں اس کے خلاف ہوں، ٹھیک ہے۔ تو میں اس ذہنیت کو جانتا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ جنونیت جو وائلنس کا باعث بنتی ہے ایک بالکل حقیقی اور خطرناک حقیقت ہے، اور اس سے صرف اللہ ہی ہمیں بچا سکتا ہے۔ تو یہ وہ موت کی دھمکی تھی جس سے مجھے نمٹنا پڑا۔ آپ امریکہ کی ایک بڑی مسجد کے رہائشی اسکالر ہیں، ایپک مسجد، اور آپ سفر بھی بہت کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ اس میل جول کے بعد آپ کے خیال میں امت کا سب سے بڑا بحران کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ سب سے بڑا بحران کیا ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ ہم کوئی ایک جواب دے سکتے ہیں، متعدد بحران ہے، یہ اس پر منحصر ہے کہ آپ کس گروپ کی بات کر رہے ہیں۔ تو وہ جو اسلام کے پابند نہیں ہے اور وہ جو اسلامی طرز زندگی پر عمل پیرا نہیں ہے، ان کی رسومات میں، ان کے حرام اور حلال میں، ان کے کھانے پینے میں، ان کے دو اہم مسائل ہیں جن سے نمٹنا ضروری ہے۔ نمبر 1 جو ہر زمانے اور ہر جگہ کا ایک عام مسئلہ ہے، وہ یہ کہ خواہشات کی پیروی کا آسان ہونا بالمقابل اس سختی کے جو اسلام پر چلنے کے لیے درکار ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ انسان بس ایک کیجول لائف سٹائل چاہتا ہے، جیسے زندگی انجوائے کرنا، آخرت کی فکر نہ کرنا۔ یہ روحانیت اور ایمان کا بحران ہے۔ اسی کیمپ کے اندر دوسرا بحران اصل عقیدے کا بحران ہے، جیسا کہ وہ ایمان رکھتے بھی ہیں یا نہیں، کیونکہ پہلی کیٹیگری ایمان رکھتی ہے لیکن عمل میں سست ہے۔ پوری تاریخ میں مستقل یہی ہے اور اس سے نمٹنا آسان ہے، رائٹ؟ بس انہیں کچھ ترغیب دے دو، جیسے کہ رمضان، حج وغیرہ، ہے نا۔ دوسری کیٹیگری سوچ میں مبتلا ہے کہ وہ ایمان رکھتے ہیں بھی یا نہیں۔ وہ ایسے نظریات سے متاثر ہوتے ہیں جیسے کہ
एग्नोस्टिसिज्म, एथियज्म, डार्विनिज्म, लिबरलिज्म जो इस्लाम से मुतसादिम है। तो इस तरह वो ईमान के बहरान से गुजर रहे हैं एक मुख्तलिफ लेवल पर। तो ये मस्जिद के बाहर दो बहरान हैं जिनसे हमें निमटना है। और अक्सर कम्युनिटी की बात करें, उन लोगों की जो ईमान के पाबंद है, मेरे ख्याल में हमारा सबसे बड़ा मसला सादा बुनियाद परस्ती की अपील है। वो तनकीदी अंदाज में सोचना ही नहीं चाहते और इस पॉसिबिलिटी पे बात करने से गुरेजा है कि इस्लाम के कम से कम फ़िक़्ह, अहकाम और पहलुओं पर हमें दोबारा गौर करने की ज़रूरत है अपने दौर और जगह के हिसाब से। और इस तरह वो माजी की तरफ लौटते हैं, एक नॉस्टैल्जिक ऐसी याददाश्त जिसके बारे में वो समझते हैं कि ये उनके पास है, कि चलें इस अंदाज में इस्लाम को फॉलो करें, इस अंदाज या इस तरह से। और उनके इस्लाम की पैरवी ये अंदाज ऐसी सख्त तर्जुमानी पर मबनी है जो 100 साल, 200 साल या 400 साल पीछे ले जाता है। इस अमल में वो फ़िरका परस्त बन जाते हैं। तो ईमान पर मबनी कम्युनिटी के अंदर आपको हकीकत में इंतहा पसंदी, लफाजी और बुनियाद परस्ती का मसला दरपेश है जो इस्लाम की तरक्की में रुकावट है। ये खास तौर पर अगली नस्ल के लिए परेशानी का बायस है। यहाँ तक कि शायद ये नस्ल इसको बरकरार रखे, लेकिन आप अंधाधुंध तकलीद की जहनीत को अगली नस्ल में मुंतकिल नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में कम्युनिटी के अंदर यही एक मसला है जिससे हमें निपटना है। हम जानते हैं कि यहाँ बहुत सारी नाइंसाफियाँ हैं और मगरिब में करप्शन जो इंसान के बनाए गए कवानीन से हल नहीं हो सकती। इस्लामी कानून इन मसाइल का क्या हल पेश करता है? तो इस्लामी निज़ाम का मरकज़ी पहलू जो कि दूसरे तमाम सिस्टम से मुख्तलिफ होता है, उसका ताल्लुक़ रूह से है। उसका आगाज़ आपका अल्लाह ताला से ताल्लुक़ से होता है। अगर आपको इस बड़ी ताकत पर यकीन नहीं है, अगर आपको ये यकीन नहीं है कि अल्लाह ने आपको एक मकसद और एक हिकमत के तहत पैदा किया, इस दुनिया में इंसाफ सिर्फ इतना ही होगा, तो एक आसान मिसाल है मैल्कम एक्स और नस्ल परस्ती के बारे में उनका एक मशहूर कॉल। जब वो हज करने आया और उसने उम्मत में डाइवर्सिटी को देखा जो उसने पहले नहीं देखा था, राइट। मैल्कम एक्स ने कहा कि अमेरिका में नस्ल परस्ती का मसला है और उसका हल तलाश करने का वाहिद रास्ता इस्लाम कबूल करना है। अब सोचिए मैल्कम ने थियोलॉजी इस्लाम को नस्ल परस्ती से क्यों मुंसलिक किया, क्योंकि वाकई में नस्ल परस्ती को जड़ से खत्म करने का वाहिद रास्ता अल्लाह के इस फरमान पर यकीन है, या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शअूबन व क़बाइला लितआरफू। अगर आपको यकीन है कि अल्लाह ने हमें पैदा किया तो हम सब एक खानदान हैं, और अल्लाह ने कहा मैंने तुम्हें कौमों और कबाइल में बनाया, फिर आप नस्ल परस्त नहीं हो सकते। अगर आप इस बड़ी ताकत पर यकीन नहीं रखते हैं तो ये कहना आसान हो जाता है मेरे कल्चर में ऐसा है, यहाँ तक कि अगर आप मुकम्मल नस्ल परस्त नहीं बनते तो भी जुज़वी तौर पर हो जाते हैं, जैसे मेरा कल्चर अच्छा है, मेरी तहजीब ने ये किया और मेरी तारीख ने ऐसा किया। आपको उस अजीम ताकत पर यकीन करना होगा। इसी तरह दूसरे मामलात में भी यही बात है। LGBT जो अभी अमेरिका में एक बहुत बड़ा मसला है, मैंने इस बारे में बहुत से खुतबे दिए हैं। अगर आप आला ताकत पर यकीन नहीं रखते जो आपको बताए, तो इंटीमेसी, सेक्स, ये बहुत ही नाजुक मसाइल हैं। सवाल यह है कि इंटीमेसी की इजाजत कब है कब नहीं। यहाँ तक कि आज भी मगरिब का मौक़िफ़ है कि भाई बहनों के दरमियान जिनसी ताल्लुक जायज़ नहीं। वो जानते हैं ये गलत है, लेकिन किस बुनियाद पर? आपको एक आला ताकत की जरूरत है जो आपको ये बताए, और अल्लाह कुरान मजीद में यही फरमाता है, वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। अल्लाह बेहतर जानता है जो तुम नहीं जानते। तो हमें एथिक्स और लॉज के एक हायर सोर्स की जरूरत है इन सब के हल के लिए। बहुत ही खूबसूरत आयत जिसका मैं हमेशा हवाला देता हूँ, ये बाप बेटे के माबैन विरासत के बारे में वाकई एक तकनीकी मसला है, राइट। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला बाप और बेटे के लिए एक हिस्सा तफवीज फरमाता है। तब अल्लाह कहता है, अबाउकुम व अबनाउकुम ला तदरूना अय्युहुम अकरबु लकुम नफा। आप अपने वालिद और बेटे के दरमियान फैसला कैसे कर सकते हैं कि हर एक को कितना हिस्सा मिलेगा? अगर आपको फैसला करना पड़े, आप अपनी वसीयत लिख रहे हो और आपको फैसला करना हो कि अगर मैं मर जाऊं तो इतना हिस्सा मेरे वालिद को मिलेगा जो बुजुर्ग हैं, उतना मेरे बेटे को मिलेगा कि उसके आगे जिंदगी पड़ी है। अल्लाह फरमाता है, आबाउकुम व अबनाउकुम, ये तुम नहीं कर सकते, मेरे लिए छोड़ दो, मैं कर दूंगा। अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें कि शरीयत में ये हिस्से मौजूद हैं। उसका इतना हिस्सा है, उसका इतना है, अल्लाह जानता है। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। हर दूसरे मसले का भी यही हाल है। तो हमें मजहब की जरूरत है, न सिर्फ हमें इखलाकियात सिखाने के लिए बल्कि अच्छे बुरे के फर्क के लिए भी। जिस तरह के अतय्यब मिनल खबीस, अल्लाह फरमाता है तुम लोगों के पास नबी आया है ताकि पाक चीजों की इजाजत दे और नापाक चीजों से रोके। अब ये कौन बताएगा कि पाक क्या नापाक क्या? तो मजहब सिखाता है कि हराम क्या है, हलाल क्या है, इखलाकियात। और फिर मजहब हमें तरगीब और तहरीक देता है। यह हमें दोनों चीजें देता है, कानून भी और कानून के मुताबिक रहने की तरगीब भी। कोई भी लफ्जी निज़ाम मुमकिन तौर पर ये नहीं कर सकता। हम देख सकते हैं कि मगरबी दुनिया में क्या हो रहा है। मामले की हकीकत ये है कि हो सकता है कि वो साइंसी उलूम में चोटी पर हों, भले वो चांद पर जाकर वापस आए हों, लेकिन सच कहें तो रूहानी तौर पर वो दिवालिया है, इखलाकी तौर पर हारे हुए हैं। उन्होंने अपने मजहब ईसाइयत को खो दिया है, वो उसे मुकम्मल तौर पर खो चुके हैं। मगरिब ने खुदा पर ईमान खो दिया है। लिहाजा इस्लाम फिजिकल और मेटा फिजिकल दोनों लेवल्स पे हल पेश करता है।
تو پھر مسلمان کیوں شکست خوردہ اور پیچھے رہ گئے ہیں؟ ہم جانتے ہیں کہ ماضی میں سلطنت عثمانی اور اندلس میں ایسا نہیں تھا۔ یہ غیر مسلموں کو آئیڈیا دیتا ہے کہ اسلام سچ نہیں ہے۔ آپ اس کی وضاحت کیسے کریں گے؟ آپ کے خیال میں ایسا کیوں ہے؟ میں واقعتاً اس کی تردید کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ اتنی سیدھی بات نہیں ہے کہ مسلمان پیچھے رہ گئے وغیرہ وغیرہ۔ کامیابی کو ہم صرف اپنی بنائی گئی پروڈکٹس کے ذریعے جج نہیں کر سکتے، کامیابی کو اخلاقیات سے بھی جج کیا جا سکتا ہے۔ اخلاقیات سے، قانون سے کامیابی کا موازنہ احسان اور مہمان نوازی سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ شاید یہ سچ ہے کہ جی ڈی پی کے لحاظ سے نوبیل انعام یافتگان شاید گزشتہ کئی دہائیوں سے آپ جانتے ہیں، ہاں، وہ دیگر مذاہب یا تہذیبوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور اگر آپ دیکھیں اس بنیاد پر جج کریں کہ مجموعی طور پر کہاں احسان زیادہ ہے، کہاں زیادہ خیرات ہوتی ہے، کہاں زیادہ شفقت ہے، کہاں زیادہ ہے۔ مطلب مجھے یاد ہے جب 30 سال پہلے میں مدینہ میں طالب علم تھا تو میرے ساتھی جو مختلف ممالک سے تھے وہ اولڈ ایج ہوم کے کانسیپٹ کو نہیں سمجھ سکتے تھے۔ آپ اپنے والدین کو نکال دیتے ہیں اور ایک اجنبی ان کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ انہیں بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ لوگ آخر ایسا ہونے کیوں دیتے ہیں۔ اپنے والدین کی دیکھ بھال کرنا تو کامیابی کی علامت ہے۔ اس طرح آپ کامیابی کو جج کرتے ہیں۔ یہ صرف آپ کی بنائی پروڈکٹس کا معیار ہی نہیں ہے، یہ یتیموں کی دیکھ بھال پر بھی ہے، یہ فراخ دلی مہمان نوازی اور مہربانی پر ہے، اور جب سخاوت کی بات آتی ہے تو کوئی بھی مسلم امت سے مقابلہ نہیں کر سکتا، اور جب بات اجنبیوں کی مہمان نوازی کی ہو تو ہم سب جانتے ہیں، رائٹ، یہ سائیکلز ہیں، کچھ ادوار میں کچھ تہذیبیں ہیں جو بڑھتی ہیں۔ در حقیقت خود صحابہ کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود وہ جی ڈی پی کے لحاظ سے رومیوں اور فارسیوں کے برابر نہیں تھے، لیکن وہ دور سب سے کامیاب تہذیب ٹھہرا، رائٹ۔ لہٰذا وقت کچھ تہذیبوں کو ترقی کی اجازت دیتا ہے، دوسروں کو زوال دیتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نے ہمیں اس کا علم دیا۔ جب زندگی میں آرام بڑھتا ہے تو پھر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مذہب سے انہیں کوئی فائدہ نہیں۔ آپ انہیں کیا کہیں گے جو کہتے ہیں جب میری زندگی میں سب کچھ ہے تو مجھے خدا کی کیا ضرورت؟ مجھے یقین ہے کہ یہ شخص اندر گہرائی سے جانتا ہے کہ اس کے پاس زندگی میں سب کچھ نہیں ہے۔ میں ایک پختہ مومن ہوں۔ فطرت بھی کوئی چیز ہے، اور فطرت ایک قرآنی تصور ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ فطرت ہمارے اندر ایک لاشعور روح ہے۔ تو ہمارے اندر یہ ایک خواہش ہے، یہ ایک علم ہے، ایک جانور کی طرح زندگی گزارنے کے بجائے اسے معزز انداز میں گزارنا بھی ایک فطری خواہش ہے، اور بطور انسان ہماری فطرت کچھ انوکھی ہے۔ تو اگر کوئی جانوروں کی سی زندگی گزارتا ہے تو ہمیشہ اپنے اندر کچھ کمی محسوس کرے گا، اور کمی محسوس کرنے کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ اپنی فطرت کو مطمئن نہیں کر پائے۔ وہ کھا پی رہے ہیں، ہر ایک جسمانی خواہش کی تسکین کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی در حقیقت انہیں خوشی نہیں مل رہی۔ میں ایکچولی اس شخص پر یقین نہیں کرتا، میں کہوں گا کہ بس آپ کے منہ سے ہی ایسے الفاظ نکل رہے ہیں۔ آپ کے اندر گہرائی میں ایک خالی پن ہے۔ جب آپ کسی اعلیٰ مقصد کا انکار کرتے ہیں، جب آپ خالق کا انکار کرتے ہیں، قیامت کا انکار کرتے ہیں، تب یہ دنیا آپ کا اختتام اور سب کچھ بن جاتی ہے، اور اسی لیے آپ دنیاوی خوشیوں کو زیادہ سے زیادہ کرنا چاہتے ہیں، اور اس طرح آپ ایک پرآسائش اور بے مقصد طرز زندگی پر زور دیتے ہیں، جہاں آپ ہر اس خوشی میں مشغول ہونا چاہتے ہیں جس کا تصور کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں وہ لوگ جو اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، انہیں پتہ ہے کہ اندر گہرائی میں کچھ مسنگ ہے، اور یہ ہمارا کام ہے کہ ہم ان کو تبلیغ کریں، انہیں سکھائیں کہ ایک اعلیٰ مقصد بھی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بنیادی قرآنی عقیدہ آخرت اور خالق پر ایمان ہے، کیونکہ جب آپ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، موت کے بعد زندگی پر ایمان رکھتے ہیں، تو ایسے جیسے اچانک آپ کی کایا ہی پلٹ جاتی ہے کہ آپ کے پاس آگے کے لیے کچھ ہے، اور آپ کو یہاں اس زندگی کا محاسبہ کرنا ہوگا۔ تو اسی لیے قرآن مجید اگر آپ مثال کے طور پر دیکھیں، ایمان بالآخرہ، جس کا ذکر اصل میں توحید کے علاوہ باقی تمام کانسیپٹ سے زیادہ ہوا ہے۔ جب آپ کو یقین ہے کہ یہ دنیا اختتام نہیں ہے تو سب چھوڑ کر آپ وہی زندگی گزارنا چاہتے ہیں جس سے آپ کو آخرت میں بہتر زندگی ملے، ایک زیادہ بااخلاق اور تمیزدار زندگی، اور پھر اس دنیا کی لذتیں آپ کا بنیادی مقصد نہیں بنتی، کیونکہ آپ کو احساس ہوتا ہے مجھے مستقل خوشی کے بارے میں سوچنا ہے، چاہے میرے پاس یہ دنیا ہو یا نہ ہو، لیکن آنے والی زندگی میں میرے پاس سبھی کچھ ہوگا۔ اور اللہ نے آپ کو کسی جانور کی طرح رہنے کے بجائے ایک اعلیٰ مقصد کے لیے پیدا کیا، اور جب آپ صرف کسی جانور کی طرح رہتے ہیں تو آپ اس اصلی خوشی کو نہیں پا سکتے۔ تو یہ میرا کسی ایسے شخص کو واضح جواب ہوگا جو کہتا ہے مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کہوں گا نہیں، آپ کو ضرورت ہے، اور یہ بات آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ بطور مسلم ییل جیسی یونیورسٹی میں آپ نے کیسے گزارا کیا؟ کیا وہاں مذہب کو طنز و تشنیع کا نشانہ نہیں بنایا جاتا تھا؟ میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہاں ایسا ہوتا ہے، بالکل یہ نہیں کہوں گا، بلکہ اکیڈمی مذہب کو چیلنج کرتی ہے ایسے زاویوں اور ذرائع اور طریقہ کار سے جن کا شاید بہت سے مسلمانوں کو علم نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ مہارت چاہیے کہ ان کے نقطہ نظر سے دین کا دفاع کیسے کیا جائے۔ ان کا علمی و فکری نظام اور نقطہ نظر ہمارے علمی و فکری نظام اور نقطہ نظر سے متصادم ہے۔ لہٰذا جب ویسٹرن اکیڈمی میں آپ اندر جاتے ہیں تو آپ کو ادراک ہونا چاہیے کہ یہ کیا آفر کر رہے ہیں۔
اگر آپ اپنا ایمان بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ ایک سیدھی سادی ایک پاک باز زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اکیڈمی آپ کے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ اس قابل ہیں کہ دونوں جہانوں سے بہترین فائدہ اٹھائیں، مجھے یقین ہے کہ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو اپنی روایات کا اور اپنے مذہب کا پاسدار رہنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ اکیڈمی میں داخل ہوتے ہیں اور اپنا ایمان کھو دیتے ہیں، اور یہ ایک چیز ہے جس کا ہمیں ادراک کرنا ہوگا۔ جب آپ میں اپنی اصل حیثیت کے حوالے سے فخر اور عزت نفس نہیں ہوتی تو اکیڈمی کے لیے یہ بہت آسان ہے کہ آپ کو شکوک و شبہات میں مبتلا کر کے احساس کمتری میں ڈالنے کا سبب بنے۔ تو بس پھر آپ ہتھیار ڈال دیں گے، اور اس عمل میں یا تو آپ ایک ایسی قسم کے مسلمان بن جائیں گے جو مین سٹریم میں ناقابل شناخت ہوگا، بنیادی طور پر ایک قسم کا مسلمان جو یقین نہیں کرتا کہ قرآن بذات خود تمام انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے، اور یہ کہ قرآن ہر دور اور ہر جگہ کی ترجمانی کر سکتا ہے، تاہم آپ کی مرضی کہ اسے کس طرح موڑیں، یا واقعی میں ایگنوسٹک اور ایتھیسٹ بن جاتے ہیں، رائٹ؟ تو ہمیں اس مسئلے کا ادراک ہونا چاہیے۔ خاص طور پہ میرے معاملے میں الحمدللہ اللہ نے مجھے قرآن حفظ کرنے اور اس کی تلاوت کرتے رہنے کی توفیق دی، اور میں نے اپنی زندگی میں ایک بار بھی نہیں، یہاں تک کہ 1 ملی سیکنڈ کے لیے بھی اس پر شک نہیں کیا کہ اللہ نے مکہ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل فرمائی۔ یہ میرے لیے اتنا ہی یقینی ہے جیسے ابھی باہر چمکنے والی روشنی۔ مجھے اپنی زندگی میں کبھی عقیدے کا بحران نہیں ہوا الحمدللہ۔ میرے پاس جو کچھ تھا وہی تھا جو سکھایا گیا تھا، لیکن مجھے احساس ہوا کہ مجھے دوبارہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کم درجے کا بحران تھا، اور میں نے اس فکری سفر کے متعلق ہمیشہ کھل کر بات کی۔ میرا اب ماننا نہیں رہا کہ ایک نیرو انٹرپریٹیشن ہی اسلام کی واحد درست تشریح ہے، رائٹ؟ میں ایکچولی یقین کرتا ہوں کہ اس میں بہت ڈائیورسٹی ہے جو امت کے لیے مفید ہے، اوکے؟ تو اس پروسیس میں میرے اندر تبدیلی آئی، لیکن میں نے اپنا ایمان بالکل نہیں کھویا یا مذہب سے اپنی وابستگی کو ہرگز نہیں چھوڑا۔ اگر آپ کسی مسلمان ملک کے صدر ہوتے، آپ سب سے پہلے کون سے 3 فیصلے کرتے؟ سب سے پہلے میں ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں سیاست میں شامل ہونے سے۔ مجھے سیاست پسند نہیں، لیکن آپ ایک فرضی سوال پوچھ رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ نمبر 1 ایک مسلمان ریاست کی کامیابی کے لیے وہاں عدل، جسٹس کی سینس ہونی چاہیے، سیکیورٹی کی اور انصاف کی سینس ہونی چاہیے، کہ اگر میرے ساتھ کچھ ہوتا ہے میں عدالت جا سکتا ہوں اور مجھے اپنے حقوق دیے جائیں گے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ وَأَنزَلْنَا الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ اللہ نے کتاب اور میزان بھیجے ہیں تاکہ انسان انصاف قائم کرے، قسط، جسٹس، وزین بالقسطاس المستقیم، وضع المیزان۔ تو انصاف کا احساس ہونا آپ کے معاشرے کو ایک انصاف پسند معاشرہ بناتا ہے۔ ہر سطح پر کرپشن جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، ایسا احساس تک نہیں ہونا چاہیے کہ یہاں ناانصافی ہے صرف اس وجہ سے کہ اس کے قبیلے نے یہ کیا تو یہ بچ نکلے، اور اسی وجہ سے پہلا قرآنی پیغام مساوات کا تھا۔ ایک اور پوائنٹ یہاں، دوسرا پوائنٹ یہ ہے، ایک ایسا معاشرہ جس میں آپ حفاظت سے چل سکیں، محفوظ، آپ کو لوٹنے والا کوئی نہ ہو۔ تو صحیح بخاری کی حدیث میں جب مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا تھا تو انہوں نے ہمارے نبی سے شکایت کی، یا رسول اللہ آخر کب تک؟ آپ کھڑے ہوئے اور فرمایا، کیا تمہیں اس دین کے بارے میں شک ہے؟ فَوَاللَّهِ لَيَبْلَغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ۔ یہ دین ہر اس جگہ تک جائے گا جہاں بھی رات اور دن ہوتے ہیں۔ اور پھر آپ نے کیا فرمایا؟ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب ایک خاتون اپنی بھیڑوں کے ساتھ صنعاء سے لے کر حضرموت تک تنہا سفر کرے گی، اور اس سے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا، یا صرف بھیڑیے کا کہ کہیں اس کی بکریوں کو نہ کھا جائے۔ ایک وقت آئے گا جب تمہاری تہذیب اتنی محفوظ ہوگی کہ کوئی بھی کسی اور کا کسی بھی طرح سے کوئی ناجائز فائدہ نہیں اٹھا سکے گا، حتیٰ کہ ایک خاتون جس کے ساتھ زیادتی کا خدشہ ہو، لوگ چاہیں گے کہ ہم اسے، لیکن کچھ نہیں ہوگا۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ایک محفوظ معاشرہ، رائٹ؟ لہٰذا جب ہمارے پاس ایک اسلامی معاشرہ، انصاف اور حفاظت ہو، لیکن بدقسمتی سے یہی ہوتا ہے، کچھ ممالک کو دیکھیں، ناموں کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن جیسے وہ اقتدار میں آتے ہیں سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ حجاب نافذ کرتے ہیں۔ لوگ تو نماز بھی نہیں پڑھ رہے، لوگ اللہ اور اس کے رسول کے قریب بھی نہیں ہیں، اور آپ کی ترجیح اس وقت یہ ہے، آپ کو رد عمل آئے گا اس کا۔ بے شک حجاب ضروری ہے، مجھے غلط مت سمجھے گا، لیکن اگر آپ کے پاس حفاظت نہیں ہے اور آپ ایک ایسی چیز سے شروع کرنے والے ہیں جو سب سے آخر پر ہے، تو آپ لوگوں کو اپنے اسلامی پروگرام والے سسٹم سے بہت دور کر رہے ہیں۔ شروعات کرنی ہے تو ایک بڑے کانسیپٹ سے شروعات کریں، عدل اور سلامتی۔ اور اگر آپ مجھ سے پوائنٹ نمبر 3 پوچھیں، جو کہ مجموعی طور پر مثبت اخلاقیات کو نرمی سے فروغ دینے کی ضرورت ہے، جیسے اخلاق مطلب مبلغین کو لایا جائے، اساتذہ کو لایا جائے، تاکہ آپ جو تبدیلی چاہتے ہیں وہ اندر سے ہو نہ کہ اوپر سے۔ لہٰذا آپ یہ کام لوگوں کو مرکزی دھارے میں لا کر کرتے ہیں جو بڑے پیمانے پر لوگوں میں اسلام سے محبت پیدا کر سکیں، اور وہ جو اخلاق کے لیے تباہ کن ہے، آپ آہستہ آہستہ ایک طرح سے انہیں منظرنامے سے دور لے جائیں۔ یہ کام بتدریج ہونا چاہیے، رفتہ رفتہ، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کچھ ممالک اسلامی جمہوریہ کا دعویٰ کرتے ہیں، رائٹ؟ جب آپ اسلام کو غیر دانش مندی سے بطور ایک سیاسی نظام استعمال کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ لوگ اسلام سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو وہ ممالک جو دعویٰ کرتے ہیں اسلامی جمہوریہ کا، ان ممالک میں دیکھا جائے تو ایتھیزم عروج پر ہے، اور اس کے عروج کی وجہ یہ ہے
کہ اسلام کے جس ویژن کا معاشرے میں مظاہرہ ہو رہا ہے اس نے سبھی کو مذہب سے بیزار کر دیا ہے، اور ہمیں اس سلسلے میں بہت ہی محتاط رہنا ہوگا۔ تو جہاد کے بارے میں بات کرتے ہوئے اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کہتے ہیں اسلام امن و آشتی کا مذہب ہے لیکن اس میں جہاد کا تصور بھی ہے، یہ دونوں چیزیں کس طرح سے باہم ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، میں جہاد کو امن کے طور پر ٹرانسلیٹ نہیں کرتا۔ جہاد صرف جنگ ہے، جب آپ کو لڑنے کی ضرورت ہو تو جہاد کیا جاتا ہے، لیکن جہاد کا ایک طریقہ کار ہے، اور جنگ کچھ ایسی چیز ہے جسے تمام قومیں متفق ہیں، اور اس میں ایسے وقت اور مقامات ہیں جہاں آپ قانونی طور پر جنگ میں جاتے ہیں۔ ماضی میں جب دنیا ایک بہت ہی مختلف جگہ تھی، جارحانہ جہاد کا اپنا کردار اور مقام تھا۔ میں اسے شوگر کوٹ نہیں کرتا، جارحانہ جہاد ہوتے تھے۔ مجھے بتایا جائے کہ مصر میں مسلمان کیوں آئے اور ہندوستان میں مسلمان کیوں آئے۔ میرے والدین نے جارحانہ جہاد کی وجہ سے مذہب تبدیل کیا۔ یہ ایک مختلف دنیا تھی جہاں ہر ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کر رہا تھا۔ کوئی UN نیشن نہیں تھی، سرحدی ریاستیں نہیں تھیں، کوئی پروٹوکول نہیں تھے جس کے تحت حکومت کی گئی۔ طاقتور کی بقا کے لحاظ سے اگر آپ نے حملہ نہیں کیا تو دوسرے پر حملہ کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام نازل کیا جو کامل تھا اور کسی بھی چیز سے لامحدود طور پر بہتر تھا، وقت اور جگہ کے حساب سے بہترین تھا کہ ہم کیسے زندگی گزاریں۔ اور ہماری شریعت میں مستقل جہاد ضروری نہیں ہے، ایک مستقل جارحانہ جہاد، لیکن ایک عام بات ہے۔ جارحانہ جہاد ہماری پوری تاریخ میں دیکھا جائے تو عام نہیں رہا، بالکل نہیں۔ لہٰذا ہمیں ماضی کے لیے معذرت خواہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو تھا وہ تھا، اور یہ اس وقت اور جگہ کے حساب سے پرفیکٹ تھا، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں اس کی ترجمانی کی ایسی توثیق کی ضرورت نہیں ہے جو ہمارے زمانے کے حساب سے قابل عمل نہیں۔ اللہ نے جارحانہ جہاد واجب نہیں کیا، یہ ایک ٹول ہے جو اس وقت استعمال ہوتا ہے جب حالات مناسب ہوں۔ میں اس ٹول پر شرمندہ نہیں ہوں، لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس وقت اور جگہ میں ہم رہتے ہیں وہاں جارحانہ جہاد جیسی کوئی چیز ممکن نہیں ہے، اور ہمارے پاس صرف دفاعی جہاد ہے۔ جب آپ کی زمین پر حملہ ہوتا ہے تو کون ممکنہ طور پر انکار کر سکتا ہے اس سے؟ آپ کو دفاع کرنا چاہیے، اور یہ سب جنگ کا نظریہ ہے۔ شوگر کوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن شریعت ہمیں اس کی اجازت دیتی ہے کہ ہم وقت اور جگہ کے لحاظ سے مختلف میکانزم کا مظاہرہ کریں۔ یہیں سے جیسا کہ میں نے کہا کہ سخت جنونیت ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتی ہے، کیونکہ اگر آپ وہاں جانے کو تیار نہیں تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ کیا آپ ہمیں اپنے خوابوں، اسلام کے لیے مستقبل کے منصوبوں اور اپنے کام کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ یہ ایک گہرا سوال ہے۔ ابھی میری بنیادی توجہ اس بارے میں سوچنا ہے کہ مغربی دنیا میں اسلام اگلے 100 200 300 سالوں میں کیسا ہوگا، اور میں پختہ یقین رکھتا ہوں کہ اس جنریشن میں اگلے 30 سالوں تک ہمارا عمل یہ ڈکٹیٹ کرے گا کہ اگلے 300 سالوں تک اسلام کیسا ہوگا، کیونکہ ہم وہ پہلی جنریشن ہیں جو مکمل طور پر امریکہ میں پلی بڑھی، اور ہمارے قدم دونوں دنیاؤں میں ہیں، اور ہمارے بچوں کو یہ نصیب نہیں ہوگا، رائٹ؟ یہ نسل ایک سنگ میل ثابت ہونے والی ہے۔ یہ اگلی چند صدیوں کے لیے اسلام کے تحفظ کی چابی ہے۔ تو میری توجہ اور مقصد جو مجھے راتوں کو جگائے رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اسلام کی بنیاد رکھنے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے، بالکل اس درخت کی طرح جو بڑھے گا اور میرے جانے کے بعد بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ وہ درخت جو آئے گا ایک سالڈ درخت ہے، مضبوط ہے۔ مجھے اس کے لیے یہ مٹی زرخیز کرنی ہے، مجھے صحیح بیج لگانے کی ضرورت ہے، کیونکہ میرے پاس جو ویژن ہے، اسلام کا جو ویژن ہے، کیونکہ ایک بار پھر دیکھیں، پھر سے ایماندار بنے۔ ایمان میں بہت سے مسابقتی بیانیے ہیں، اور میں فرقہ واریت پر یقین نہیں رکھتا، لیکن ہم پھر فرقہ واریت پر کیسے قابو پائیں گے؟ پھر ہم مذہب کے کسی ایک پہلو کو محفوظ رکھنے کے بجائے پورے مذہب کو کیسے محفوظ رکھیں؟ اس میں مشکل سوالات ہیں۔ ہم کیا موڈیفائی کر سکتے ہیں اور ہمیں کہاں ریڈ لائن کھینچنی ہے؟ یہ بہت مشکل سوالات ہیں۔ تو میرے لیے میری اصل توجہ یہ ہے صدیوں آگے کا سوچنا اور احساس کرنا کہ اب ہم اس جنریشن میں کیا کر رہے ہیں جو اسے ڈکٹیٹ کرے گا یا شیپ دے گا کیا ہونے والا ہے۔ تو ہم پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ہم سب پر، صرف میں نہیں، اس نسل میں یقینی بنائیں کہ جو بنیاد ہم رکھ رہے ہیں وہ اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ اس پر اسلام کی بلند و بالا عمارت قائم رہ سکے آنے والی کئی صدیوں تک۔